السلام علیکم۔ کوئی بول دے آپ میں سے، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کیا عثمان بھائی نام؟ آپ سنائیں۔ جی اللہ کا فضل ہے۔ نام بتا دیں۔ عبد القادر۔ اچھا، چلیں، کسی کو بھی اگر وہ مسئلہ آ رہا ہے آواز کا تو وہ ذرا واٹس ایپ گروپ میں میسج کر دیں۔ جی یہ پیچھے بچوں کا شور آ رہا ہے، تو جس کے پاس بھی ہے سب اپنے اپنے مائک جو ہے وہ میوٹ پہ لگا دیں۔ یہ عبد القادر بھائی اور یہ محمد فاروق چودھری ہے، تو یہ اپنا میوٹ لگا دیں۔ یہ طارق کوریا، آپ بھی میوٹ لگا لیں۔ جی جی، بس 2 منٹ اور ویٹ کر لیتے ہیں، جنہوں نے وہ آنا ہے تو وہ تاکہ آ جائیں، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ سبق شروع کرتے ہیں۔
جی السلام علیکم. وعلیکم ہاں السلام ورحمۃ اللہ ہاں وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی چلے جی ماشاءاللہ آ رہی. سبق ہاں شروع کرتے ہیں. تو باقی جنہوں نے آنا ہے وہ بعد میں بھی آتے رہیں گے، تو 5 منٹ ہم نے ویٹ کر لیا ہے. تو اب جو ہے وہ سبق کو شروع کرتے ہیں. اصل میں پہلی بات تو میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو کورس تھا وہ 20 کو ہی شروع ہونا تھا. لیکن چونکہ ہماری بھی تھوڑی سی مصروفیات ہیں، زیادہ تو نہیں. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم کوئی اتنے قیمتی لوگ ہیں. بس پھر بھی تو میں نے بھی ایک کورس شروع کیا ہوا ہے، تو مجھے جو ہے اس کا جو ٹائم ملا ہے وہ انہوں نے 20 کا ہی دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو آپ کو صحیح معنی میں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اخلاص کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سکھا دیں. تو سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں گا تھوڑا سا. میرا نام محمد عثمان ہے اور میں لاہور سے ہوں. ایک چھوٹی سی اکیڈمی ہے ہماری آن لائن قرآن پاک کی. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے 2-3 اکیڈمیوں میں بطور ٹیچر، پھر جو ہے وہ بطور مینیجر جو ہے کافی عرصہ گزارا ہے. تو اس لیے جو ہے اس فیلڈ میں کچھ نہ کچھ سمجھ ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کریں. کیونکہ اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت اس کے بارے میں علم ہے تو وہ لوگوں کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم چونکہ سادہ لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، اور اس لیے میں نے کورس میں بھی یہی لکھا تھا کہ زیادہ تر اس میں جو ہے وہ مدارس کے جو فضلاء ہیں یا فاضلات ہیں وہ اس میں شریک ہوں. کیونکہ دنیا دار لوگ جو ہے وہ ہم سے زیادہ اس معاملے میں سمجھ رکھتے ہیں، اور ہم چونکہ سادہ لوگ ہیں اور ہم کسی پہ اعتماد بھی بہت جلدی کر لیتے ہیں. تو کئی لوگوں نے بتایا ہمیں، فیمیل بھی آتی ہیں میل بھی، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ہمیں فلاں نے 20,000 لیا، اس نے کہا یہ کورس کروائیں گے، اس کے بعد اس کا نمبر آف ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ معاملات کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے. تو بس دعا ہے اللہ پاک جو ہے اس کو قبول فرمائے. تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو میری سکرین پہ کوئی بتا دیں مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تاکہ مجھے اس سے یقین دہانی ہو کہ آواز آ رہی ہے. السلام آ علیکم رہی ہے سر. آ آواز رہی ہے عثمان آواز؟ بھائی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز. جی ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہے کہ آن لائن فری کورس. اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کورس کرنے کے بعد عمومی طور پہ یہ شکال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں کورس کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوا، لہٰذا ہماری فیس ضائع ہوئی ہے. تو ہمارا بھی یہ پریکٹیکلی پہلا کورس ہے، تو اس لیے ہم نے بغیر کسی فیس کے اس کو شروع کیا ہے. لیکن انشاءاللہ آپ کو جو فائدہ ہے وہ پیڈ کورس کے مطابق ہی ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا. باقی ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ باتیں وہ ہر کسی کے پاس ایسی ہوتی ہیں جو بندہ بتا نہیں سکتا یا بتانے سے قاصر ہوتا ہے. تو یہ آن لائن جو ہے یہ فری کورس کرایا گیا ہے. اور یہ کس کی جانب سے کرایا گیا ہے؟ عروہ آن لائن قرآن اکیڈمی. یہ وہی جو ہماری چھوٹی سی اکیڈمی ہے، تو یہ اس کا نام دیا، اور نیچے ہمارے 2 نمبر دیے ہیں. اس کے بعد جو ہے ڈسکشن نمبر 1، یعنی پہلے جو دن ہے ہمارا، آج ہم کیا پڑھیں گے. تو سب سے پہلے نمبر پہ جو یہاں ہے وہ ہے ٹرو انٹینشن. ہمارے بہت سادہ لوگ ہیں اس گروپ میں، میں جانتا ہوں اکثر جو ہے وہ عالم ہیں اور انگلش کو بہت کم جانتے ہیں. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اردو میں جو ہے ان سب کی جو ہے وضاحت کروں گا. دیکھو میرے بھائی، سب سے جو پہلے ہے نا دنیا میں، کوئی بھی کام اگر آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے نیت کی درستی ہے. اگر تمہاری نیت میں اخلاص ہے تو اللہ پاک کامیابی ضرور دے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ جی فلاں لوگ جو ہے وہ دنیا دار ہیں، ان کے پاس دین بھی نہیں ہے، لیکن ان کی اتنی بڑی اکیڈمیز ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہم نے ان کی طرف نہیں دیکھنا. ہم نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے. سب سے پہلے یہ کام شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارا مقصد اس کام سے پیسہ کمانا ہے، پھر میرا آپ سب سے یہی مشورہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ کے آپ دنیا کے کسی بھی راستے میں جا کے پیسہ کما سکتے ہیں. اس لیے کہ پیسہ کمانے کے لیے قرآن مجید کو استعمال کرنا یہ ان لوگوں سے زیادہ برا ہے جو دنیا کے اسباب میں بے ایمانی کر کے، سود کر کے وہ جو ہے کرتے ہیں. اس کو بولو اپنا کنیکشن چیک کرو.
تو سب سے پہلے جو ہے وہ نیت کی درستگی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہے ریگولیشن آف ایبلٹی، کہ آپ کے پاس پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، کیا آپ اس قابل ہیں، کیا آپ خود بھی اپنے آپ کے اندر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں ٹیچر بن سکتا ہوں یا نہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے پڑھانے کا طریقہ کار، ٹھیک ہے، یہ آج کے دن میں. اور چوتھے نمبر پہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ تینوں صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں، کہ آپ کی نیت بھی درست ہے، آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ بھی ہے کہ میں ٹیچر ہوں، پڑھانے کا طریقہ کار کا بھی آئیڈیا ہے، اس کے بعد ہم آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ پھر ایسے کون سے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اسٹوڈنٹ کو تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹ تلاش کرنے میں مختلف چیزیں ہیں، ڈیلنگ وغیرہ ہے، تو ان میں سب سے پہلے جو ہے ہم جو فیس بک کا سیٹ اپ رکھا ہے، فیس بک کے ذریعے جو سب سے آسان طریقہ ہے اسٹوڈنٹ ڈھونڈنے کا، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. پھر فیس بک آئی ڈی کے بعد جو اگلا کردار ہے فیس بک کے اندر، وہ فیس بک پیج کا ہے. یہ جن حضرات کا میوٹ آن ہے یہ ذرا ان میوٹ کر دیں، میوٹ کر دیں ان میوٹ جو ہیں، تو کیونکہ وہ آوازیں پھر آئیں گی تو اس سے کلاس متاثر ہوتی ہے. جی اب یہ جو پہلا سٹیپ تھا ہمارا نیت کا، کہ سب سے پہلے ٹرو انٹینشن کہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے. تو اس کے اندر پہلا نمبر آتا ہے کہ نیت ہے کیا. کہ ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں کہ نیت کا درست ہونا، تبلیغی جماعت والوں سے بھی سنتے ہیں، اکثر مولوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. نیت جو ہے وہ تمہارے دلی ارادے کا نام ہے. قصد و ارادے کو نیت کہتے ہیں. کہ کوئی بھی کام جب آپ شروع کرتے ہیں، مثلا آپ دنیا کا کوئی کام ہے، دکان ہے، تو جب آپ دکان کھولنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نیت یہی ہوتی ہے نا کہ میرا کاروبار اچھا چلے گا تو میرا گھر اچھا چلے گا. تو تمہارے دل کے اندر ایک پیسہ کمانا اور اپنی فیملی کو ایک محفوظ طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. تو سب سے پہلے جو بھی کام ہے، اور خاص کر یہ ایک ایسا کام ہے جہاں قرآن کی بات آتی ہے، جہاں حدیث کی بات آتی ہے، جہاں اسلامی علوم کی بات آتی ہے، اور یہ عمومی طور پہ آف لائن یہ سارے علوم جو ہے وہ فری میں دیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اتنے بڑے مدارس ہیں، جامعات ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم کسی کے سامنے جب پیسوں کا سوال کرتے ہیں، جب فیس کا سوال کرتے ہیں، تو کیا واقعی ہمارے دل کے اندر فیس اور پیسوں کی لالچ ہے، یا ہم جس طرح کے قرآن مجید کی وقت دینے کے جو قرآن جی قاری پڑھا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی قرآن کے پیسے نہیں لیتے، ہم اس وقت کے پیسہ لیتے ہیں. تو کیا ہمارے دل کے اندر بھی یہی بات ہے کہ ہم اپنے وقت کے پیسے لینے جا رہے ہیں، یا ہمارے دل کے اندر یہ ہے کہ ہمیں امریکہ سے، یو کے سے، انگلینڈ سے، جہاں سے بھی ہمیں 1 یا 2 ٹیوشن ملتے ہیں، ہم ان سے 10,000 20,000 فیس لے کے اپنا گزارا کریں گے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ کام شروع کریں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کے دل میں اس کام کو کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ مت بھولیں کہ اگر آف لائن یہ کام جو ہے وہ نیت پہ، اخلاص پہ ہو رہا ہے، تو آن لائن بھی اگر آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے وہاں فیس ملے گی، ٹھیک ہے وہاں لوگوں میں آج کل یہ بدنام ہو چکا ہے کہ مولوی جی اس کو فیس کے لیے کرتے ہیں، ان سب کو ایک اپنی جگہ پہ رکھیں. لیکن آپ دل میں یہ سوچیں کہ یہاں بھی میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے اس کو آگے پھیلانا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو ہے اگر کوئی بھی آپ کام کریں گے اس کے اندر آ کے وہ نیکی بنتا جائے گا. اور شروع میں ہی اگر آپ کی نیت میں فطور ہے، آپ کی نیت میں کوئی ایسی ویسی بات ہے، تو پھر آپ جتنی مرضی اخلاص سے نیت سے کریں گے تو وہ کام کسی کھاتے کا نہیں. پھر آگے انہوں نے کہا ہے کہ سچی نیت کیا ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے. آپ میں سے اکثر جو ہے وہ عالم ہیں اور مجھ سے سینئر ہیں. کچھ ساتھی میرے خیال میں دارالعلوم کراچی سے بھی اس میں ہیں اور جامعہ شرفیہ سے بھی ہیں، تو یقیناً وہ مجھ سے سینئر ہی ہوں گے. تو نیت جو ہے، سچی نیت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہو. کہ ہمارا کوئی بھی ایسا کام کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق ہو تو وہ درست ہے. تو ہماری نیت میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم اس کام کو کرنے جا رہے ہیں صرف تیری رضا کے لیے، کہ قرآن تیری کتاب ہے، پڑھائیں گے، دنیا میں پھیلے گا، لوگ اگر سکولوں میں فیس دے دیتے ہیں تو ہمیں دے دیں گے، تو اس میں وہ کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نیت کیا ہے. یہ آپ سب کو پتہ ہے، انما الاعمال وانما لامرئ، کہ ہر محدث نے اپنی حدیث کی جو کتاب شروع کی ہے وہ اسی حدیث سے شروع کی ہے، اور یہ سبق دیا ہے
کہ اگر تمہاری نیت درست ہے حدیث بھی تب درست ہوگی، ورنہ تم پوری حدیث کی کتاب پڑھ لو، اگر شروع سے ہی تمہاری نیت خراب ہے وہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. اور اس کے کئی واقعات بھی ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک شخص آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اتنے نامہ اعمال اللہ کے رکھ دے کہ وہ حیران ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو اللہ فرمائیں کہ کیا تو نے نیت نہیں کی تھی کہ یہ جب تو نے مالدار کو دیکھا تو تو نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو خرچ کرتا. جب تو نے کسی حاجی کو دیکھا تو نے یہ دل کے اندر یہ نیت کی کہ کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں حج کرتا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس نیت کی بنیاد پہ تجھے یہ سارا کچھ دے دیا ہے، اور یہ تیری نیت کا کیا ہے بدلہ ہے جو تو نے نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہاں دنیا میں اپنا وقت گزارا. جی آگے ہے رول آف، ہاں انسان کی کامیابی میں نیت کا کردار کیا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے ہر شخص کہتا ہے جی جب بھی کوئی ناکام ہوتا ہے کہتے ہیں جی اس کی نیت درست نہیں تھی، اور یہ بالکل ایک حقیقت بات ہے کہ اگر تمہاری نیت میں کسی کو لوٹنا ہے، تمہاری نیت میں کسی کو بدنام کرنا ہے، تمہاری نیت میں یہ ہے کہ میں اپنا کاروبار چمکانے کے لیے کسی دوسرے کے کاروبار کو لیزار کر دوں، اس کو جو ہے بالکل ناکام بنا دوں، تو ایسی کامیابی بالکل ناممکن. مل بھی جائے تو اس کامیابی کا فائدہ نہیں. دیکھو کامیابی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نظروں میں بھی ٹھیک ہو. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکات. اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری نظروں میں مال کا بڑھانا یہ ہے کہ تم نے سود پہ دیا 1 روپے کے 10 روپے ملیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑھوتری نہیں، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے. اصل بڑھوتری کیا ہے؟ من زکات تریدون وجہ اللہ، کہ زکات دو اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رضا کے لیے. فاولئک هم المضعفون، اللہ کہتے ہیں دگنا پن یہ ہے. تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک مختصر بات کہ نیت کی درستگی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ بس جیسے ہی اسٹوڈنٹ ملے اور اس کو لوٹنا شروع کر دیں، یا یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے. ہاں لوگوں کی باتیں ہیں ان کو بالکل کانوں پہ نہ دھریں، اپنا اخلاص پہ رکھیں، نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اس کام کو جو ہے وہ آپ شروع کر دیں. جی دوسرا سیٹ اپ کہ آپ کے اندر پڑھانے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور آن لائن فیلڈ میں سب سے زیادہ کمی اس چیز کی ہے. ہم چونکہ یہ کام کرتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس جتنے بھی ٹیچر اپلائی کرتے ہیں تو ان میں سے تقریباً کوئی اگر 100 ٹیچر ہیں تو ان میں سے کوئی زیادہ سے زیادہ 10 ٹیچر ہوں گے جن کے اندر پڑھانے کی سینس ہوتی ہے. دیکھو ایک ہے قرآن کو پڑھنا، یہ ایک الگ چیز ہے، پڑھ ہر شخص سکتا ہے اور وہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ ہر شخص قرآن کو پڑھے، قرآن کی تعلیم ضروری ہے. لیکن ایک ہے پڑھانا، اور یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. اور ہم نے کیا سمجھا کہ جو حافظ قرآن ہے وہی پڑھا سکتا ہے، جو عالم ہے وہ بھی پڑھا سکتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھو اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے، پڑھانے کی ایک صلاحیت ہے. یوں ہر کوئی ٹیچر نہیں بن سکتا. آپ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ یونیورسٹیوں میں اگر 1 سال ایم اے سے فراغت پانے والے 2000 طالب علم ہیں تو ان میں سے بمشکل جا کے کوئی 10 سے 15 پروفیسر یہ ٹیچر بنتے ہیں. اور ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں پروفیسر ہوں، میں ٹیچر ہوں. لیکن یہ ہماری ایک ناکامی ہے دین والوں کی کہ ہم میں سے جو بھی پڑھ جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ آف لائن پڑھانے کے لیے تو وہاں اعتماد کی ضرورت ہے. وہ مدرسے سے پوچھیں گے کہ اس لڑکے کا کردار کیا تھا، وہ سند دیکھیں گے کہ اس کے نمبر کیا تھے، وہ اس کے اخلاق کو پرکھیں گے. لیکن چونکہ آن لائن میں ہم نے کسی کو چہرہ تک بھی نہیں دکھانا، وہاں چونکہ آواز پہنچانی ہے تو لہٰذا نہیں، ایسا بالکل نہیں. اور ایسے لوگ صرف یہاں آ کر لوگوں کو بدزن کرتے ہیں. دیکھو جب تمہیں خود اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، جب تم خود اس چیز کو اچھے سے نہیں سمجھتے تو تم اس کو آگے پڑھا کیسے سکتے ہو. تو ہر شخص اپنے اندر پہلے یہ جھانکے، جب اسے اندازہ ہو جائے کہ واقعی میرے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھ دیا کہ میں ٹیچنگ کر سکتا ہوں، میں کسی کو پڑھا سکتا ہوں، میں یہ ذمہ داری لے سکتا ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھو کہ سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں وہ انسان کی جو ہے وہ اپنی زندگی ہے. وہ کہتے ہیں وقت کو ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے. اور جب آپ پر کوئی اعتماد یا بھروسہ کر کے اپنا بچہ آپ کے حوالے کرتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس نے اپنی زندگی کے ضمانت آپ کے حوالے کر دی ہے. اب اگر آپ اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گزر گئے، 5 سال کے بعد بھی اگر کوئی اور ٹیچر آ کے بچے سے پوچھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ حروف مفردات کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں حروف ہلکی کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تو یہ ساری چیزیں تبھی ہیں کہ جب تمہیں خود اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ میں واقعی ٹیچر ہوں اور میرے اندر بچے کو سمجھانے کی صلاحیت ہے، اس کے بعد جا کے آپ یہ کام کریں. دوسرے نمبر پہ ٹیچنگ ایز اے پروفیشن.
کہ टीचर का ओहदा, टीचर का जो हुनर है ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई एक छोटा ओहदा नहीं है। वो कहते हैं, वो आजकल स्कूलों की दीवारों पर भी लिखा होता है कि उस्ताद बादशाह तो नहीं होता लेकिन वो बादशाह बना देता है, इसलिए कि उसके पास ऐसी तदबीरी बातें हैं, उसके पास ऐसा इल्म है, ऐसा हुनर है। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले जो है इंसान अपने माँ बाप की कदर करता है, माँ बाप के बाद जो है वो टीचर आता है। लेकिन मैं इसका दर्जा ये दूंगा कि माँ बाप से भी उस्ताद जो है उसकी कदर अहमियत ज्यादा है। इसलिए कि माँ बाप तो आपके जिस्म को पालता है, उसने आपका जिस्म को पैदा किया और आपके जिस्म को पालता है। लेकिन उस्ताद आपकी रूह बनाता है, उस्ताद आपका मुस्तकबिल बनाता है, जो माँ बाप नहीं कर सकता। माँ बाप अगर आपके जिस्म पे खर्च नहीं भी करता तो आपको कोई और खर्च कर देगा। लेकिन अगर आप उस्ताद से महरूम रहे, इल्म से महरूम रहे, तो आपकी रूह ज़ाय होगी। मतलब क्या होगा कि आप अल्लाह और उसके रसूल को हरगिज नहीं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है या नहीं आ रही, कोई बता दे भाई। अभी आ रही है, पहले कट रहे थे। अच्छा अच्छा, चले तो